اصحاب الفرائض کے علاوہ اسبہ بنتے ہیں وہ کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ رشتہ دار نہیں کہنا چاہیے، رشتہ دار ہے نسبی، اسباب وراثت میں صرف نسب نہیں ہے۔ اسبی حصہ لینے والے ان کو مطلب کیسے حصہ ملے گا، کس حساب سے ملے گا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ بھائی اور بھتیجا بھائی وارث ہوگا، بیٹا پوتا بیٹا وارث ہوگا، بلکہ بیٹے اور باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہے۔ جو ورثاء ہیں جو اسبی حصہ لینے والے ایک سے زیادہ آ گئے ہیں تو پھر ان میں ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ 12 اسباب نفس ہیں جو خود بخود اسباب بنتے ہیں، ان کو اسباب بننے کے لیے کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وراثت کا پروگرام ہے اور اس میں ڈاکٹر حافظ انس نظر مدنی حافظہ اللہ سے ہم وراثت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے ایک خاص جو ہے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم جو حصے کافی سارے ڈسکس کر چکے ہیں اور اصحاب الفرائض کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہو چکی تھی۔ آج ہم نے بات کرنی ہے جو اصحاب الفرائض کے علاوہ جو اسبہ ہیں۔ اسبہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فرضی حصے کے بعد بچا ہوا مال جو ہے وہ لیتے ہیں، اسبی حصہ لیتے ہیں۔ ان کے حوالے سے آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ اسبی حصہ لیتے ہیں اور وہ کتنے ہوتے ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے۔ اس کے حوالے سے مطلب آج کی ہماری یہ نشست ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اصحاب الفرائض پہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دی ہے، تو اسبہ پہ آج ہم آتے ہیں۔ اسبہ کی تعریف پہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ اسبی حصہ لینے والے کون ہوتے ہیں، تو اب بتائیے گا کہ جو اصحاب الفرائض کے علاوہ اسبہ بنتے ہیں وہ کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ جی، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اصحاب الفرائض وہ ہیں جن کا حصہ طے شدہ ہے، وارث بھی بنایا اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر بھی کیا۔ وہ 6 حصے ان میں سے کوئی حصہ ان کا ہے، اور جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے لیکن ان کا حصہ طے نہیں کیا وہ اسبہ ہیں۔ تو اسبہ، اب یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اسبہ یہ سیکنڈری ورثاء ہیں، پرائمری نہیں ہیں، پرائمری اصحاب الفرائض ہیں۔ اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی بالکل سینیریو چینج ہے کہ اصحاب الفرائض زیادہ عورتیں ہیں اور اسبہ زیادہ مرد ہیں۔ تو عورتوں کو فوقیت مل رہی ہے، ان کو پرائرٹی مل رہی ہے، ان کا حصہ سیکیور ہے، ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ان کے لیے بچے گا تو مل جائے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا۔ تو آپ جس کو کہتے ہیں نا حوصلہ افزائی کا انعام ہے ان کے لیے۔ یہ وہاں سے ذمہ دار بھی ہیں، خاندان کے محافظ بھی ہیں، اور وہاں سے کچھ بچے گا تو ان کو ملے گا۔ اور اگر اصحاب الفرائض نہیں ہیں تو یہ زیادہ مال کے وارث بن جائیں گے، کل مال کے وارث بن جائیں گے۔ لیکن اگر اصحاب الفرائض ہیں تو بچنے والے مال کے وارث ہوں گے، اور اگر اصحاب الفرائض ہی سارا مال لے لیتے ہیں، مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اب یہ ہیں کون، میں تفصیل بیان کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے ان میں مرد زیادہ ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کل ورثاء 24 ہے، اگر نانی دادی کو ایک شمار کریں 24 یا 25، ٹھیک۔ تو اگر نانی دادی کو ایک شمار کریں تو 24 ہیں، ٹھیک۔ تو ان 24 میں سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصحاب الفرائض 12 ہیں، جن میں سے ہم نے کہا تھا کہ 6 یعنی 2 مرد ایسے ہیں جو صرف اصحاب الفرائض ہیں، ایک اخیافی بھائی اور ایک شوہر، اور 2 مرد ایسے ہیں جو اصحاب الفرائض بھی ہوتے ہیں، اسبہ بھی ہوتے ہیں، باپ اور دادا۔ اب باقی سارے مرد جو ہیں، کل مرد 15 تھے، ان 15 میں سے آپ 4 نکال دیں، 2 جو صرف اصحاب الفرائض ہیں، خیافی بھائی یہ کبھی اسبہ نہیں ہو سکتا، اور شوہر یہ کبھی اسبہ نہیں ہو سکتا، اور باپ دادا ان کے فرضی حصے بھی ہیں، اسبی بھی ہیں۔ اگر میت کی اولاد ہوگی تو چھٹا حصہ لے گا، باپ بھی دادا بھی۔ تو ورنہ یہ اسبی، تو وہ جو اسبی حصہ ہے وہ اس میں دادا یہاں آ جائے گا، باپ بھی آ جائے گا، ٹھیک۔ تو گویا کہ 15 میں سے 13 لوگ جو ہیں وہ اسبہ ہیں، سارے مرد ہیں، 13 زیادہ تر اسبہ وہ یہ ہیں۔ ان میں سے 11 وہ اسبہ ہیں جو صرف اسبہ ہیں، 2 باپ دادا وہ ہیں جو اسبہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ان کا اسبی حصہ نہ بنے تو وہ فرضی حصے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ تو مردوں میں ہو گیا 13 لوگ۔ اگر ہم عورتوں میں آئیں تو عورتوں میں کل 9 عورتیں تھیں، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان میں سے 4 وہ ہیں جو صرف فرضی حصہ لیتی ہیں، وہی وہاں خیافی بھائی تھا، یہاں خیافی بہن، وہاں شوہر تھا تو یہاں بیوی، اور یہاں
ماں اور نانی دادی ایک شمار کریں نانی دادی کو جدہ، یہ صرف اصحاب الفرائض ہیں، یہ اسبہ نہیں بنتی. تو 4 لوگ ہیں جو صرف اصحاب الفرائض ہیں، ماں، جدہ اور اخیافی بہن اور بیوی. اور 4 ایسی عورتیں ہیں جو اصحاب الفرائض بھی ہوتی ہیں، اسبہ بھی ہوتی ہیں. ان کا فرضی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی اسبی تفصیل ہم یہاں پڑھیں گے. وہ 4 عورتیں کون سی ہیں؟ وہ بیٹی پوتی اور باپ سگی بہن اور باپ شریک بہن. بیٹی پوتی اور سگی بہن اور باپ شریک بہن یہ فرضی حصہ بھی لیتی ہیں اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی نہ ہو، اور یہ اسبی حصہ بھی لے لیتی ہیں. ہم ان کی اسبی تفصیل یہاں پڑھیں گے. ٹھیک. تو فرضی ہم پڑھ چکے ہیں. تو 9 عورتوں میں سے 8 عورتیں تو ایک طرف لگ گئیں، باقی ایک ہی رہ گئی ہے، موتیکہ. تو موتیکہ ہے صرف ایک. تو گویا کہ وہاں 13، ان میں سے صرف اسبہ اگر ہم دیکھیں تو وہ 11 ہیں. 2 ہیں جو اسبہ اصحاب الفرائض ہوتے ہیں. صحیح. اور صرف اسبہ دیکھیں عورتوں میں تو ایک ہے موتیکہ. اگر مردوں عورتوں میں صرف اسبہ دیکھیں تو وہ 12 ہیں. 6 ایسے لوگ ہیں، مردوں میں 2 باپ دادا جو فرضی حصہ لینے کے ساتھ اسبہ ہوتے ہیں. عورتوں میں 4 ایسی عورتیں ہیں جو فرضی حصہ لینے کے ساتھ اسبہ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک. تو وہ 6 افراد ہیں. تو یہ ٹوٹل 18 بن جاتے ہیں. صرف اسبہ 12 ہیں، جو فرضی حصہ اسبی وہ 6 ہیں. تو یہ ٹوٹل 18 لوگ بنتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ان کے بارے میں ان کو اسبہ کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے سوال میں بات کی کہ وہ رشتہ دار، تو رشتہ دار نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ دار ہے نسبی. تو اسباب وراثت میں صرف نسب نہیں ہے. اوکے. اس میں نسب کے علاوہ نکاح بھی ہے اور ولا بھی ہے. غلام اور اب یہ جو نکاح کے ذریعے وارث بنتے ہیں ان میں کوئی اسبہ نہیں ہے، شوہر یا بیوی. لیکن جو ولا کے ذریعے بنتے ہیں، موتق یا موتقہ، وہ بھی اسبہ ہوتے ہیں. تو اسبہ جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اصحاب الفرائض کی 2 قسمیں ہیں، ایک نسبی اصحاب الفرائض اور ایک نکاح کے ذریعے شوہر بیوی جو اصحاب الفرائض بنتے ہیں، سببی اصحاب الفرائض. اسی طرح اسبہ میں بھی 2 قسم کے اسبہ ہیں. ایک وہ جو نسب سے یا رشتہ داری سے جو اسبہ بنتے ہیں، وہ 16 افراد ہیں 18 میں سے. اور 2 ایسے ہیں موتق موتقہ جو ولا سے اسبہ بنتے ہیں، جن کو سبب ہی کہتے ہیں. آج کل یہ چونکہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اس کو ہم تفصیل میں اتنا بیان کر دیا، ان کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو ٹوٹل 16 افراد باقی جو رشتہ دار ہیں وہ اسبہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتا دیا کہ جو اسبی رشتے ہوں گے یا اسبی جو ورثاء ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے. اب یہ بتائیے گا کہ جو اسبہ کی اقسام ہیں کس میں وہ کتنی بنتی ہیں؟ جہاں تک اسبہ کی اقسام کی بات ہے تو جیسے ہم نے ذکر کیا پہلے کہ ایک تو وہ اسبہ ہیں جو نسب سے اسبہ بنتے ہیں، وہ 16 افراد ہیں. اور ایک وہ اسبہ ہیں جو نسب سے اسبہ نہ بنے، ولا سے بنے، ان کو سببی اسبہ کہتے ہیں، موتق یا موتقہ. ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے، ان کی تفصیلات ہمارے ہاں آج کل موجود نہیں ہیں. تو 16 افراد ہیں جو نسب سے بنتے ہیں. ان 16 افراد میں ان کی 3 قسمیں ہیں نسبی اسبہ کی. ایک نسبی اسبہ وہ ہیں جو خود بخود اسبہ بن جاتے ہیں، جن کو اسباب النفس کہتے ہیں. اور ایک اسباب الغیر، ایک اسبہ مع الغیر. جو اسباب النفس ہیں یہ کل 12 افراد ہیں، اور یہ سارے مرد ہیں. وہ مرد ورثاء جو خود بخود اسبہ بن جاتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ مرد ورثاء میت میں اور ان میں عورت کا واسطہ نہیں ہوتا. تو یہ کل 12 افراد ہیں. بیٹا پوتا 2 فروع میں، باپ دادا 2 اصول میں، اور حواشی میں 8 ہیں. سگا بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی نہیں آئے گا، وہ اصحاب الفرائض میں ہوتا ہے. سگا بھتیجا، باپ شریک بھتیجا 4 ہو گئے حواشی میں. سگا چچا، باپ شریک چچا، سگا چچا زاد، باپ شریک چچا زاد. تو یہ حواشی میں 8 ہو گئے. بیٹا پوتا اور باپ دادا، یہ کل 12 اسباب نفس ہیں جو خود بخود اسباب بنتے ہیں. ان کو اسباب بننے کے لیے کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہو گیا اسباب النفس. اسباب بالغیر اور اسباب مع الغیر، یہ دونوں وہ ہیں جو خود بخود اسباب نہیں بنتے. یہ عورتیں ہیں، 4 قسم کی عورتیں ہیں. پہلے اسباب الغیر کی بات کریں، دوسروں کے ساتھ اسباب بننے والے، وہ میت کی بیٹی اور میت کی پوتی اور میت کی سگی بہن اور میت کی باپ شریک بہن. 4 افراد کو اسباب الغیر کہتے ہیں. یہ تب اسباب بنتی ہے جب ان کے ساتھ میت کی بیٹی تب بنتی جب میت کا بیٹا ساتھ ہو،
میت کی پوتی تب بنتی ہے جب میت کا پوتا ساتھ ہو. میت کی سگی بہن تب اسبہ بنتی ہے جب میت کا سگا بھائی ساتھ ہو. اور میت کی باپ شریک بہن تب اسبہ بنتی ہے جب میت کا باپ شریک بھائی ساتھ ہو. تو ان کو اسباب الغیر کہتے ہیں. اسباب الغیر 4 افراد ہیں. اسباب الغیر 4 افراد ہیں. یہ عورتیں ہیں اور یہ اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ یا بیٹی میت کے بیٹے کے ساتھ، پوتی میت کے پوتے کے ساتھ، سگی بہن میت کے سگے بھائی کے ساتھ اور لاتی بہن میت کے لاتی بھائی کے ساتھ وارث بنتی ہیں. اور آخری قسم ہے اسبہ مع الغیر. اسبہ مع الغیر یہ سگی اور باپ شریک بہنیں ہیں الگ سے. یعنی سگی اور باپ شریک بہنیں وہ اسبہ بالغیر بھی ہو سکتی ہیں اگر ان سگی بہن کے ساتھ میت کا سگا بھائی آ جائے، لاتی بہن کے ساتھ میت کا لاتی بھائی آ جائے. اور یہ اسبہ مع الغیر بھی ہوتی ہیں. کب اسبہ مع الغیر ہوتی ہیں؟ میت کی بیٹی اور پوتی کے ساتھ. جیسے ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ کلالہ یعنی اگر میت کی بیٹی یا پوتی ہوں تو سگی بہن اور لاتی بہن اسبہ بن جاتی ہیں. تو وہ اسبہ مع الغیر والی صورت حال ہے. تو اسباب النفس سارے مرد ہیں، اسباب الغیر اسبہ مع الغیر یہ عورتیں ہیں. تو یہ کل 16 افراد ہیں جو اسبہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب جس طرح اصحاب الفرائض ہیں ان کا تو فرضی حصہ ہے، وہ پتہ ہے کہ ان کو اتنا اتنا اس ریشو سے ملنا ہے. تو عصبی حصہ لینے والے ان کو مطلب کیسے حصہ ملے گا، کس حساب سے ملے گا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، وراثت کی اصل ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیل ہے اصحاب الفرائض کے حوالے سے، اور انہی کی تفصیل قرآن میں زیادہ موجود ہے. اسی میں کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، اس شرط میں یہ حصہ، اس شرط میں یہ حصہ. اسبہ کے بارے میں موٹی سی بات ہے کہ جو وارث ہے اس کا حصہ بیان نہ کیا جائے وہ اسبہ ہے. اب اسبہ اتنے سارے ہیں، اصحاب الفرائض میں تو زیادہ اصحاب الفرائض آ جائیں تو ہم کنڈیشن کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کس کو کیا دیا جائے، کس کو کیا دیا جائے. اسبہ میں تو ایک سادہ سی بات ہے کہ جی اگر کوئی بھی اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے تو کل مال، اگر اصحاب الفرائض میں سے کوئی ہے تو بچنے والا مال، ٹھیک ہے، یہ ملنا ہے. صحیح. اور اس کی بنیاد حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر. اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دے دو جو بھی طے شدہ حصے ہیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، اور جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا، یعنی اسبہ کا جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہے. تو ان کا حصہ سادہ سا ہے کہ اصحاب الفرائض کی موجودگی میں ان سے کچھ بچ جائے. وہ اگر اصحاب الفرائض نہیں ہے تو سارا مال. آپ سمجھیے اسبہ کے 3 طرح کے حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اسبہ کا ہے کہ اصحاب الفرائض سے بچنے والا، جب اصحاب الفرائض سے بچ جائے، اور اگر نہ بچے، ایک صورت ہے جس میں اسبہ کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر اصحاب الفرائض سے مال نہ بچے وہ نہیں ملے گا ان کو، اسبہ کو نہیں ملے گا. صحیح ہے. میں نے بھی کچھ پچھلے ایپیسوڈ میں مثال پیش کی تھی. اگر میت کی مثلاً شوہر موجود ہے، ماں موجود ہے، 2 اخیافی بھائی یا 2 اخیافی بہنیں موجود ہیں، ساتھ اللاتی بھائی آ جاتا ہے. اب 6 لاکھ میں سے شوہر کو 3 لاکھ مل گیا آدھا، ماں کو 1/6 مل گیا، بھائی یا بہنیں زیادہ ہیں 4 لاکھ ہو گیا تو 1 لاکھ مل گیا، 4 لاکھ ہو گیا. اور جو 2 اخیافی بھائی یا بہنیں ہیں ان کو 1/3 مل گیا، 2 لاکھ مل گیا، 6 لاکھ پورا ہو گیا. تو اب اسبہ کو کچھ نہیں ملے گا، بچا ہی نہیں، اب بچا ہی نہیں، تو اب اللاتی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. تو اسبہ کی ایک صورت تو یہ انہیں کچھ نہیں ملتا اگر مال اصحاب الفرائض میں مکمل ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل ورثاء تو ہیں ہی اصحاب الفرائض. ہاں اگر کچھ بچ جائے تو وہ اسبہ کو مل جاتا ہے. اور ایک تیسری صورت ہے جس میں اسبہ کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر اصحاب الفرائض میں سے کوئی بھی نہ ہو تو یہ پھر کل مال لے لیتے ہیں. یہ ہے اصحاب الفرائض کے وارث بننے کی صورتیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ترجیح کسے حاصل ہوگی؟ مثال کے طور پہ اگر جو ورثاء ہیں جو عصبی حصہ لینے والے ایک سے زیادہ آ گئے ہیں تو پھر ان میں ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ ہاں اس میں جو ترجیح کی بات ہے وہ حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے کہ فما بقی فلأولی رجل ذکر، جو سب سے قریبی ہوگا تو اس کو ترجیح ہوگی. ٹھیک ہے. ویسے مطلب عصبی حصہ لینے والے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل ہو سکتے ہیں. مثلا میت کا بیٹا، میت کا پوتا، میت کا بیٹا بھی اسبہ ہے، میت کا پوتا بھی اسبہ ہے. تو اب پوتا یہاں وارث کیوں نہیں بنتا؟ یہ جو یتیم پوتے کی ساری بحث ہے وہ یہی تو بحث ہے. ٹھیک. یعنی وہ بیٹے کی موجود، اس نے بیٹے والا حصہ لینا ہے. یعنی اگر میت کا بیٹا نہ ہو، میت کا پوتا ہو تو بالکل بیٹے کے قائم مقام ہے. لیکن اگر بیٹا آ جائے
چاہے اس کا باپ ہو چاہے وہ اس کا چچا یا تایا ہو، تو اس کی موجودگی میں پوتا تو وارث نہیں ہو سکتا. اگر وہ یہ نہیں ہوں گے تو وہ وارث ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک ہو گیا تو وہ ایک پوتا ہے یا زیادہ پوتے ہیں تو وارث نہیں ہے. اسی طرح مثلاً دادا ہے تو دادا میت کے باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہے. بھتیجا ہے بھائی کی موجودگی میں وارث نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کر لیں. تو جو سب سے اولا ہے وہ وارث ہوگا، جو دور کا ہے وہ محروم ہو جائے گا. یہاں یہ نہیں کہ قریبی کو اتنا حصہ دے دو. دیکھیں وہ بیٹی پوتی میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹی کو ہاف دے دیں، پوتی کو 1/6 دے دیں، حالانکہ بیٹی قریب ہے پوتی دور کی ہے. اسبہ میں یہ نہیں ہوتا. اسبہ میں قریبی کو سارا مال یا بچنے والا سارا مال، اور دور والے کو کچھ بھی نہیں ملتا. صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹ اے ٹائم 2 عصبی حصے والے وارث نہیں ہو سکتے. وہ اگر ان میں اقربیت کا فرق ہے پھر وارث نہیں ہو سکتے. اگر وہ ایک لیول کے ہیں پھر وارث ہو سکتے ہیں. کیسے؟ یعنی اگر 2 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں تو برابر کے شریک ہو جائیں گے. 2 پوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اگر وہ مطلب اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن کوئی تفاوت آ گیا پھر نہیں. جیسے ہم نے کہا کہ پھر وہ ان میں سے ایک ہی وارث ہوگا. سگا بھائی اور باپ شریک بھائی بیٹے پوتے کی طرح ہیں. بھائی اور بھتیجا بھائی وارث ہوگا، بیٹا پوتا بیٹا وارث ہوگا. بلکہ بیٹے اور باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہے، بھائی کی موجودگی میں چچا وارث نہیں ہے. ان سب کی موجودگی میں موتی وارث نہیں ہے اگر موتی کا آ جائے تو. صحیح. تو ان میں اقربیت کو دیکھا جائے گا. ٹھیک. تو اقربیت کیا ہے؟ وہ جو ہم نے ترتیب بیان کی تھی ورثاء کی، اسی ترتیب سے اقربیت بھی ہے. سب سے پہلے بیٹا پوتا آئیں گے، سب سے قریبی اسبہ بیٹا، پھر پوتا، پھر باپ، پھر دادا، پھر سگا بھائی، پھر باپ شریک بھائی، پھر سگا بھتیجا. سگا بھتیجا باپ شریک بھائی کے بعد آئے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے باپ شریک بھائی تو باپ شریک ہے تو بھتیجا تو سگا ہے. نہیں، وہ بھائی ہے، بھائی ہونے کے لحاظ سے اقرب ہے. بھتیجا جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا باپ شریک بھائی بھی آ جائے تو. اسی طرح سگا بھتیجا باپ شریک بھتیجا، پھر چچا آئے گا سگا چچا. یعنی باپ شریک بھتیجا بھی ہو تو سگا چچا وارث نہیں ہو سکتا. اسی طرح سگا چچا کے بعد باپ شریک چچا، پھر سگا چچا زاد. اب دیکھیے مثلاً ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اہل سنہ اور اہل تشیع میں کہ اب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، حالانکہ وہ تو واضح حدیث ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی علمی وراثت ہوتی ہے. نحن معاشر الانبیاء علی نور ما ترکنا صدقہ. وہ اصل میں وراثت بناتے ہیں اور وہ خلافت کو بھی وراثت میں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مالی وراثت بھی ہونی چاہیے تھی اور خلافت بھی وراثت کی طرح ہونی چاہیے تھی. تو وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو بیٹی کے طور پر ہاف ملنا چاہیے تھا. اور آپ کے ازواج موجود تھیں، ان کو اس انداز سے اہمیت نہیں دیتے، ورنہ اگر آپ کی وراثت ہوتی ان کو 1/8 ملنا تھا. صحیح. جتنی موجود تھی 9 کی 9. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود تھے حضرت عباس، اور حضرت عباس باپ شریک چچا تھے، سگے چچا نہیں ہیں. صحیح ہے. سگے چچا ابو طالب تھے لیکن فوت ہو گئے تھے اور وہ ایسے مسلمان بھی نہیں تھے. تو باپ شریک چچا حضرت عباس تھے. اور سیدنا علی موجود تھے اور دیگر آپ کے چچا زاد بھائی بھی موجود تھے، حضرت ابن عباس بھی موجود تھے. تو حضرت علی جو ہیں وہ سگے چچا زاد ہیں، جی سگے چچا کے بیٹے ہیں. تو اب سیدنا اگر وراثت ہوتی تو اس پہ تو سیدنا عباس کا حق زیادہ تھا. کیونکہ سیدنا عباس باپ شریک چچا ہیں اور سیدنا علی سگے چچا زاد ہیں، تو وہ ان کے بعد آنا ہے. صحیح. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ پہلے سگے کو لائیں گے، چاہے وہ بھتیجا ہے چاہے وہ چچا زاد ہے، باپ شریک کو بعد میں لائیں گے. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصبی حصہ ملنا تھا اور سیدنا علی کو بھی عصبی ملنا تھا. دونوں اگر وراثت ہوتی تو اہل سنت تو کہتے ہیں کہ اگر ملتی وراثت تو سیدنا عباس وارث ہوتے، سیدنا علی محروم ہو جاتے. بطور داماد تو حصہ نہیں ہوتا. یعنی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو نصف حصہ ہوتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 1/8 بیویوں کا ہوتا اور باقی سارا حصہ وہ حضرت عباس کو سیدنا عباس کو جاتا. اب سیدنا ابن عباس تو وہ تو باپ شریک چچا زاد ہیں. ان سے پہلے اگر سیدنا عباس نہ ہوتے، سیدنا حمزہ تو شہید ہو گئے تھے، تو سیدنا عباس بھی نہ ہوتے، سیدنا علی اور سیدنا ابن عباس وغیرہ کا اگر ہوتا تو سیدنا علی مقدم ہوتے کیونکہ وہ سگے چچا زاد تھے. سیدنا ابن عباس وہ باپ شریک چچا زاد تھے.
لیکن سیدنا عباس میں اور سیدنا علی میں سیدنا عباس مقدم تھے، اور اسبہ میں تو سیدنا علی وارث نہیں بنتے تھے، کیونکہ اسبہ میں جو قریبی اسبہ ہوتا ہے دور والے کو محروم کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اسبہ میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے۔ ایک ہی صورت میں اسبہ وارث ہو سکتے ہیں جب وہ بالکل ایک لیول کے ہوں، یعنی 4 چچا آ جائیں، 2 چچا، 4 تایا آ جائیں، وہ سب برابر کے وارث ہو جائیں گے۔ صحیح۔ نہیں تو ان کے علاوہ اور کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس میں بھائیوں کے علاوہ، جیسے چچا ہیں وہ ایک لیول کے ہیں، کوئی اور رشتے ایسے نہیں ہیں جو ایک لیول کے ہوں؟ یعنی بھائی ہو سکتے ہیں، بیٹے ہو سکتے ہیں، پوتے ہو سکتے ہیں، اور مختلف بیٹوں سے پوتے ہو سکتے ہیں، وہ برابر ہوں گے۔ صحیح۔ یعنی اگر 3 بیٹے ہیں، ہر بیٹے سے 3 بیٹے، 9 پوتے ہیں، صحیح، تو اگر بیٹا ایک بھی زندہ نہیں ہے تو 9 کے 9 پوتے برابر کے وارث ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ عصبی حصوں کی بھی بات ہوگی، اس کے علاوہ مطلب اگلے پروگرام کے لیے کوئی وراثت کے حوالے سے کوئی چیز باقی ہے یا؟ حجب، اور پھر اس کے بعد پھر ہے تحصیل تصحیح، پھر اول رد کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے مائنڈ میں جو بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 پروگراموں کے بعد جو آپ کے سوالات ہیں یا اس کے علاوہ کچھ مثالیں ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔